نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، قابل اعتبار عالم ہے۔ بہت سارے اکابرین کا، اداروں کا اور بزرگان دین کا ان پر بھروسہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کے بہت معتبر مضبوط ترجمان ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنا ملک چھوڑ دیا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر وہ ترکی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم بہت باہمت اور باحوصلہ شخصیت ہے۔ بہت ساری پریشانیاں اور چیلنج ان کی زندگی میں آئے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ہمت اور حوصلے کا دامن نہیں چھوڑا۔ بڑی بڑی پریشانیاں آئی ہیں، اور الحمدللہ ایسے معتدل مزاج کے انسان ہیں کہ کبھی بھی ہم نے ان کو جذبات میں آ کر شریعت کے خلاف جاتے ہوئے یا اکابرین کی بے ادبی کرتے ہوئے یا غلط الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ وطن چھوڑنے کے سلسلے میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ دباؤ بنایا جا رہا تھا کہ آپ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے مد مقابل ہو کر ہمارے ایجنڈے پر کام کریں، کیونکہ وہاں بہت ساری ان کے ملک میں کئی سیاسی پارٹی ہے جن کو مولانا فضل الرحمان سے دقت ہے اور پریشانی ہے۔ ان کی مقبولیت کو دیکھ کر وہ گھبراتے ہیں، ان کی مقبولیت کو دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو ایسے آدمی کی تلاش ہے جو مولانا فضل الرحمان کے مد مقابل کھڑے ہو کر ان کی پارٹی کو تقسیم کر دے، ان کے چاہنے والوں کو تقسیم کر دے، مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے۔ تو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم سے رابطہ کیا گیا، اور ان کو لالچ بھی دیا گیا کہ آپ ہمارے ایجنڈے پر کام کریں، آپ مولانا فضل الرحمان کے خلاف کام کریں، آپ کو یہ سہولیات دی جائے گی، اتنا انعام سے نوازا جائے گا، آپ کو شہرت دے دی جائے گی، آپ کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر دیا جائے گا، اور بڑی بڑی فلائٹوں میں آپ کو سفر کرایا جائے گا۔ لیکن مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم نے اپنے علم اور فضل کے مطابق، اپنے مرتبے اور حوصلے کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق وہی فیصلہ کیا جو وہ ہمیشہ مصیبتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان میرے اعتبار سے صحیح ہے، حق پر ہے، ان کی پارٹی بھی حق پر ہے۔ حق پر ہوتے ہوئے میں کبھی حق کے خلاف نہیں جا سکتا، میں کبھی اپنے اکابر کے خلاف نہیں جا سکتا، میں مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہیں کر سکتا، میں مسلمانوں کو تقسیم نہیں کر سکتا صرف اپنے نفس کے لیے، اپنی شہرت اور فائدے کے لیے۔ جب کچھ اداروں کی طرف سے اور پارٹیوں کی طرف سے اس بات پر ان پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر ترکی چلے گئے، اور فی الحال وہیں قیام پذیر ہے۔ خیر، یہ تو ان کا سیاسی اختلاف ہوا، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی اپنے بزرگان دین سے رابطہ رکھتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، علم کی چاشنی چکھ لیتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا اور علم کا سودا نہیں کرتا۔ آج کل کا دور تو یہ ہے کہ صرف 10 روپے کے لیے، صرف کچھ پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نام تک کو تبدیل کرا دیتے ہیں۔ دین کا نقصان ہو تو ہو جائے، علماء کے خلاف بے ادبی ہو جائے، ان کی گستاخی ہو جائے، لیکن ہمیں اپنا فائدہ ہونا چاہیے۔ مولانا الیاس گھمن صاحب نے یہ فیصلہ کر کے امت کو پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی حق کے خلاف کھڑا نہ ہونا، اپنے اکابرین اور بزرگان دین کی گستاخی نہ کرنا، ان کے خلاف کبھی نہ جانا، اپنے علم کا کبھی سودا نہ کرنا۔ یہ بات ہے سیکھنے والی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ مسلمانوں کو دوسروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا اپنے اندر کے منافقین سے نقصان پہنچتا ہے، جو 2 ٹکے پر گواہ بن جاتے ہیں، جو چند پیسوں پر ایمان بیچ دیتے ہیں، جو چند پیسوں کی خاطر دوسروں کے یہاں جا کر مخبری کرتے ہیں، حق کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔